اچھا یہ بتائیں آپ یزید کو قاتل حسین رضی اللہ عنہ سمجھتے ہیں نا؟ اول ہے پھر ہوتی مڑ جڑ کے چھڑ دو، سنی شیعہ کمیونٹی میں آلریڈی ریزالو کر چکا ہوں. ویسے ایک بات کرتا ہوں نا، یعنی میں یہ یزید کو قتل حسین میں مجرم سمجھتا ہوں. اس کے دور ملوکیت میں یہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور بخاری مسلم سے میں نے احادیث ثابت کی ہیں کہ اس تک جو ہے وہ امام زین العابدین بھی گئے ہیں، ان تک یہ بات پہنچی ہوئی ہے. میں اس کو قتل حسین میں اس طریقے سے مجرم سمجھتا ہوں کہ اس کے دور ملوکیت کے اندر ہوا ہے. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے تو پورا خطبہ دے دیا اس کے حق میں، یزید کے حق میں، کہ اس کی بیعت نہ توڑو. اس پہ شیعہ بڑے اعتراضات کرتے ہیں، ہم پر اس کا کیا جواب دیں پھر؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ عبداللہ بن عمر کا موقف غلط تھا. نہیں ان کو نہیں، وہ جو قتل حسین کی روایت آپ تک پہنچ گئی ان تک نہیں پہنچی. کون سی؟ وہ جو کہ یزید قاتل ہے ان کا. وہ ان کا موقف یہ تھا کہ چاہے فاسق و فاجر بھی ہو حکمران، اس کی بیعت نہیں توڑی جائے گی. ان کا یہ موقف تھا. تو عبداللہ بن عمر کے زمانے میں جنہوں نے بیعت توڑی تھی وہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ تھے. یہ صحابہ کی اولادیں تھیں جن کو عبداللہ بن عمر بخاری میں آتا ہے سمجھانے کے لیے گئے کہ بیعت نہ توڑو. وہ بیعت توڑنے والے کیا میرے فالوور تھے؟ ماتم کیوں کرتے ہیں ہم شیعہ شہید کا ماتم کیوں کرتے ہیں؟ جب کسی مولوی کی کہیں بھی پیش نہ جائے پھر وہ یہاں آتا ہے چھوڑو ان شیعوں کو، ان شیعوں نے خود حسین کو شہید کیا ہے اور بعد میں گناہ بخشوانے کے لیے ماتم کرتے ہیں. لو بھی اس کھوڑے کے اندر میں اپنی جان پہ کھیل کر تمہیں یہ سنانے لگا ہوں. یہ بات کہنی آسان ہے کہ شیعوں نے حسین کو شہید کیا ہے، یہ بات کہنی آسان ہے، لیکن اس کو میرے سامنے بیٹھ کے ثابت کرنا ناممکن ہے. مشکل نہیں، ناممکن ہے کہ شیعوں نے حسین کو شہید کیا ہے. جن کو تاریخ کا واسطہ ہے نا ان سے میری بات ہے. میرے بتائے ہوئے قاتل پوری دنیا میں کوئی مائی کا لال غلط ثابت کرے، میں منہ مانگا انعام بھی دوں گا، اس کے ہاتھ پہ بیعت بھی کروں گا. شیعوں نے حسین کو شہید نہیں کیا، حسین کو شہید کیا ہے صحابہ رسول اور صحابہ رسول کی اولاد نے. یہ بڑا جملہ میں نے کہا، جتنے سید بیٹھے ہو میں ان سے معافی مانگ کے جملہ کہتا. میں نے دعویٰ کیا نا وہ دعویٰ بیکار ہوتا ہے جس کی دلیل نہ ہو. میں نے کہا نا حسین کو کس نے شہید کیا، سمجھائی نا؟ شیعوں نے شہید نہیں کیا، حسین کو شہید کیا ہے صحابہ رسول اور صحابہ رسول کی اولاد نے. لو پھر لکھو سیدوں سے معافی مانگ کے جملہ کہتا ہوں. میرے مولا حسین کا پہلا قاتل ہے محمد بن اشعث. پتہ یہ کون ہے؟ یہ اشعث بن قیس کندی کا بیٹا ہے. اب ان کی اس بات کا میں کیا جواب دوں سوائے اس کے کہ تم پہ بھروسہ کر کے یہ گمان کیا تھا، یہ اعتماد کیا تھا کہ اہل بیت اطہار کی تم حفاظت کرو گے، پر تم نے ہی دغا دے دیا. نتیجتاً میں کچھ نہیں کہوں گا، احتجاج تبرسی سے اماں زینب بنت علی کے وہ الفاظ تمہیں سناؤں گا. کیا کہا اماں زینب نے؟ احتجاج تبرسی پیج 68. اے کوفے کے لوگوں، اے دغا بازوں، دھوکے بازوں، بے غیرت. یہ کافی ہے. اور بھی بہت کچھ ہے اس پیج پر جو میں تمہیں پہلے بتا چکا ہوں. زبانیں نہ کھلواؤ. جنہوں نے خط لکھ کے بلایا انہوں نے دھوکہ دیا، دغا دیا اہل بیت کو. اور یہ اماں زینب کی بد دعا ہے، تمہاری اپنی کتابوں سے سنا رہا ہوں، جس کے نتیجے میں آج تک رو رہے ہو. اہل بیت کو تنگ کرنے والے روتے ہیں، یہ بات یاد رکھنا. تقی عثمانی صاحب کی تحقیق یہ ہے کہ یزید کے بارے میں مستند روایات سے ثابت نہیں ہے کہ وہ حضرت حسین کے قتل میں شریک تھا. اس لیے حضرت نے مفتی تقی عثمانی صاحب نے بہت ہی پیاری بات لکھی ہے. فرمایا کہ یہ تو ثابت نہیں ہے کہ قتل میں شریک تھا، لہذا اس کی وجہ سے بعض لوگوں نے اس کو رحمت اللہ علیہ بنا دیا. کیا بنا دیا؟ لیکن فرمایا کہ اتنا بھی نہیں ہے کہ رحمت اللہ علیہ کہنا شروع کر دو، اس لیے کہ اس کے دور حکومت میں قتل بہرحال ہوا ہے. تو آپ کے دور حکومت میں نبی کے نواسے قتل ہو گئے، تو یہ بھی بہت بڑا جرم ہے. اس لیے انہوں نے اعتدال والی بات کہی کہ اس ہاں یہ پھر ایک بڑا جرم یہ کہ پھر وہ کوفہ کے گورنر کو معزول کیوں نہیں کیا، معزول کیوں نہیں کیا کوفہ کے گورنر کو، یہ بہت بڑا سوال ہوتا ہے. تو اس سوال کی وجہ سے بھی ہم یزید کو اچھا نہیں کہہ نہیں سکتے، ہم اس کو اچھا. پھر سوال پہ لعنت اللہ علیہ کیوں نہیں کہہ رہے؟ بھائی لعنت اللہ کہنے میں احتیاط کر رہے ہیں. احتیاط اس لیے کہ عین ممکن ہے کہ اس کے پاس کوئی عذر ہو کہ میں ابن زیاد کو معزول نہیں کر سکتا. یہ اعتراض پہلی محرم سے شروع ہو جاتا ہے. خود مارا تھا، خود رو رہے ہیں. ان کے بڑوں نے مارا تھا، ان کی اولادیں رو رہی ہیں.
बहुत सारे जवाबात इसके दिए जा चुके हैं। ये जो अफ्रीकी इमाम हुसैन का जिक्र कर रहे हैं, ये जो गोरे इमाम हुसैन का जिक्र कर रहे हैं, ये जो हिंदुस्तान के असालतन जो हिंदू थे बाद में मुसलमान हुए जो इमाम हुसैन का जिक्र कर रहे हैं, ये सब कूफे से तो नहीं आए? इनके आबा व अजदाद कूफी तो नहीं थे? क्या दुनिया में जहां जहां इमाम हुसैन का मातम करने वाले लोग हैं उनका सबका आबा व अजदाद का ताल्लुक कूफे से है? जी, आप में से बहुत सारे लोग सैयद हैं, आपके बड़े तो मदीने से आए थे, आपका क्या ताल्लुक कूफे वालों से? और फिर मैं तो नक्कन साहब का जुमला नकल करके उनकी रूह को भी शाद करूं। नक्कन साहब फरमाते हैं कि अगर कूफे वालों का कोई रंगो बू हमारी तरह था, कोई हुलिया हमारी तरह था, तो हमने तो ये तय कर लिया है कि जो हुसैन का कातिल है उस पे लानत है। नक्कन साहब का जुमला सुनिएगा। नक्कन साहब फरमाते हैं हम हुसैन के कातिलों पे लानत भेज के अपना ताल्लुक तोड़ते हैं, तुम्हारा नहीं है तो तुम भी लानत भेजो। और उसकी जगह पर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को क्यों लगाया? बसरा की गवर्नरशिप भी दे दी, क्या वजह थी? वो क्या इमाम हुसैन के इस्तेकबाल के लिए लगाया था यजीद ने? किन वजूहात पे लगाया? इन असबाब पे आप गुफ्तगू नहीं करेंगे? जनाब हमारा मौक़िफ़ ये कि लानत नहीं करना चाहिए, नहीं करना। मैंने आपके सामने बयान कर दिया। और जो शख्स भी आपको ये कहता हो ना कि शियों ने कत्ल किया, वो बहुत बड़ा झूठा है, बहुत बड़ा। अस्सलामु अला रसूलिल्लाह व आलिहि व अला अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहर्रमुल हराम के हवाले से जो हमारी सीरीज चल रही है, इसमें आज का जो हमारा मौजू है वो ये है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को किसने शहीद किया? क्या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद करने वाले वो शियाने अली अलैहिस्सलाम थे या नवासिब थे? कौन थे वो लोग जिन्होंने इमाम हुसैन, इमाम अली मकाम सय्यिदुश शुहदा अबू अब्दुल्ला इमाम हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को शहीद किया? कौन है? आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस मौजू पे गुफ्तगू करूंगा, और मैं पहले इस पे बात कर चुका हूं। लेकिन आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब भी मुहर्रमुल हराम आता है, आप देखेंगे इनको नवासिब और उनके तर्जुमान जो हैं, जो ब्यूटी पार्लर के मुफ्तियान हजरात हैं खुसूसी तौर पर, और टिकटॉकर किस्म के, वो इस मौजू पे गुफ्तगू करेंगे। शिया ने खुद बुलाया, खुतूत लिख के 10,000 खुतूत लिखे, और फिर अहल बैत को बुलाकर धोखे से शहीद कर दिया। यकीन जानिए तारीख का सबसे बड़ा झूठ ये, सबसे बड़ा झूठ ये है। क्यों? इसलिए कि शियाने अली अलैहिस्सलाम, एक तो शियाने अली के साथ इन्होंने ये किया कि जब इख्तिदार में उमवियत थी, उमवियों ने अहलुल बैत को शहीद किया, और फिर जो उनके मुखलिसीन थे हुज्र इब्न अदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उन पर झूठी तोहमतें लगाई गई। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद जैसे लोगों ने, ज़ियाद इब्न अबी जैसे, और उनको फिर इल्जामात में गिरफ्तार करके हाथ बांध कर पीछे उनकी गर्दनें मारी गई। पूरी तारीख आप उठा के देख लें, अहलुल बैत दर बदर हुए, एक इलाके से दूसरे इलाकों में गए, पूरी दुनिया में फैले। इसका एक फायदा तो यह हुआ कि उनकी नस्ल मुबारक पूरी दुनिया में ज़ुर्रियत फैल गई। लेकिन एक हकीकत है कि उन्होंने जो सफर किया वो अपनी जानों को बचाने के लिए और तबलीग के लिए किया। दुनिया में जो इस्लाम फैला उनके कदमों की वजह से फैला है। लेकिन ये जुल्म ये करते रहे, एक जानिब अहलुल बैत को शहीद करते रहे, इत्तिबा तो छोड़िए ना, इत्तिबा तो उन्होंने की नहीं, शहीद किया, कत्ल किया। और दूसरी जानिब फिर जो उनके मुखलिसीन थे उन पर इल्जाम लगाए गए, उनको मारा गया, उनको गिरफ्तार किया गया, कत्ल किया गया, पाबंद सलासिल किया गया, और फिर अहले बैत को खुद शहीद किया और इल्जाम किस पे लगा दिया? शियाने अली के ऊपर। ओ जनाब, ये वो लोग हैं कि जिन्होंने अहलुल बैत को शहीद किया। इसकी मिसाल सबसे ज्यादा करबला की है। और इससे पहले अगर हम ये देखें तो इमाम अली अलैहिस्सलाम की जो शहादत है, अशकन्नास अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम अल मुरादी, इमाम अली अलैहिस्सलाम को शहीद किया उसने। वो बदबख्त इंसान जो लोगों में सबसे ज्यादा बदबख्त है, उसका ताल्लुक कहां से है? खारिजी था वो, खारिजी। किसने उसे वहां पे भेजा? ये पूरी एक इसके ऊपर मेरा मौजू है, गुफ्तगू मैं कर चुका हूं। लेकिन अगर आप हालात का जायजा लेंगे तो आप देखेंगे कि उसका ताल्लुक कहीं और नजर आएगा। इसी तरह आप ये देख लें, हजरत उमर की जो शहादत है, वो गुलाम किसका था? अबू लुलु फेरोज। इस पे पूरी एक, आप यूं समझ लें, एक नैरेटिव बनाया जा सकता है। अगर बनाने पे आए तो इसके ऊपर एक पूरा एक मुकदमा खड़ा किया जा सकता है कि जनाब कौन है वो कि जिसने हजरत उमर की शहादत में मुलविस है। और आसार मिलते भी, ऐसा नहीं कि आसार नहीं मिलते, क्योंकि हजरत उमर वो तुलका के बारे में उनका वाज़ेह मौक़िफ़ ये था कि इस हुकूमत के अंदर तुलका का कोई हक नहीं है, यानी इख्तिदार के ऊपर। हाँ, उनको छोटे छोटे मनसब दिए जा सकते हैं, लेकिन तुलका को मेन इख्तिदार के ऊपर, कुर्सी खिलाफत के ऊपर बराजमान होने का कोई हक नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अंसार मुहाजिरीन का हक है। यह हजरत उमर का वाज़ेह मौक़िफ़ था और ये कुछ लोगों को पसंद नहीं था, इसलिए ये किया गया कि ये इस तौर पर एक बात मिलती है, इसको प्रूफ मिलता है। लेकिन फिर भी आप ये देख लें कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो शहादत है,
اس حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ شیعان علی نے شہید کیا، یہ بالکل من گھڑت بات ہے. حضرت عمر کے بارے میں تو کہا جا سکتا ہے کہ جناب ایک بنیاد بنائی جا سکتی، لیکن یہاں پر آپ نہیں بنا سکتے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اقتدار میں کون لوگ ہیں. اقتدار کو دیکھیں. اقتدار میں یزید بن معاویہ ہے، یزید اللعین الشریب ناکح امہات الاولاد. وہ شخص ہے کہ جو کعبہ کی حرمت کو پامال کرنے والا ہے، مدینہ کی حرمت کو پامال کرنے والا ہے، آل بیت رسول اللہ ان کو شہید کرنے والا ہے. یہ اموی شخص یعنی اقتدار کے اوپر موجود ہے، پورا کنٹرول اس کے پاس ہے، پتہ بھی اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا. یہ گورنر چینج کرتا ہے، نعمان بن بشیر کو معزول کر دیتا ہے. کیوں معزول کرتا ہے نعمان بن بشیر کو؟ کیوں؟ میں یہ جو مفتی صاحب ہیں ہمارے کراچی کے، مفتی طارق مسعود صاحب، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، طارق مسعود صاحب مجھے اس سوال کا جواب دیجئے، چھپنے کی کوشش نہ کریں اصلاح کے پیچھے. حقیقت بتائیے کہ نعمان بن بشیر کو یزید نے کیوں معزول کیا؟ کیوں؟ اور اس کی جگہ پر عبید اللہ بن زیاد کو کیوں لگایا؟ بصرہ کی گورنرشپ بھی دے دی. کیا وجہ تھی؟ وہ کیا امام حسین کے استقبال کے لیے لگایا تھا یزید نے؟ کن وجوہات پہ لگائے؟ ان اسباب پہ آپ گفتگو نہیں کریں گے. جناب ہمارا موقف یہ کہ لعنت نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے وغیرہ. آپ کا موقف کچھ بھی ہو، لیکن اس حقیقت کو آپ کب بیان کریں گے؟ یہ حقیقت کب آشکارا ہوگی؟ ان سوالوں کا جواب آپ کب دیں گے کہ نعمان بن بشیر کو معزول کیا اور نعمان بن بشیر کی جگہ عبید اللہ بن زیاد کو لگایا؟ اور پھر کس کے مشورے پہ یہ سب کچھ ہوا ہے بھائی؟ کون ہے مشورہ دینے والا؟ سیر جون. کون ہے یہ سیر جون؟ اس کا بیٹا یوحنا کون ہے؟ یہ مسیحی کون تھے؟ شامی لشکر میں زیادہ تعداد مسیحیوں کی کیوں تھی؟ پھر دوسرا، ایک تو میں نے بنیادی یعنی یہ سوال کریں، یزید بن معاویہ کبھی شیعہ رہا ہے؟ اگر تم کہتے ہو کہ شیعوں نے قتل کیا ہے امام حسین علیہ السلام کو، تو یزید کب شیعہ رہا ہے بھائی؟ یزید کا کون سا تعلق رہا ہے شیعان علی کے ساتھ؟ میں اس معنوں میں شیعان علی کے معنوں میں کہہ رہا ہوں، یزید کو کب شیعان علی میں سے رہا ہے؟ کبھی نہیں رہا. پھر عبید اللہ بن زیاد وہ شیعہ رہا ہے. اسی طرح آپ زیاد بن ابی کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ جناب وہ امام علی علیہ السلام کے ساتھ تھا، تو بالکل منافق آدمی تھا. جس طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا، صحیح مسلم کے اندر باب صفات و احکام المنافقین کے اندر روایت ہے، فی اصحابی 12 منافقا، میرے ساتھیوں میں 12 منافق ہیں. تو رسول اللہ کے یعنی اس وقت میں رسول اللہ کے زمانے میں منافقین تھے یا نہیں تھے؟ رسول نے خود فرمایا صحیح مسلم کی اس روایت کے اندر. تو یہ تو ہر زمانے میں ہوتے ہیں. امام علی علیہ السلام کے لشکر میں منافقین تھے تو کیا ہو گیا؟ منافقین تھے. عبید اللہ بن زیاد منافق تھا، اور بھی لوگ منافقین تھے، جس طرح اشعث بن قیس الکندی نہج البلاغہ میں امام علی علیہ السلام نے اس کو سامنے کہا. وہ منافق تو ہر دور میں ہوتے ہیں، لیکن بعد میں اس کی حالات دیکھیں نا کہ بعد میں زیاد بن ابی کہاں پہ کھڑا ہوا ہے. زیاد بن ابی کے بارے میں آپ پڑھیں تو یہ وہ ہے کہ جس کو استلحاق کیا گیا تھا، اپنے ساتھ نسب میں ملایا گیا تھا، اور یہ حرام ہے، اس طرح نہیں کیا جا سکتا استلحاق. عمر بن سعد بن ابی وقاص کون ہے؟ یہ شیعہ ہے، کبھی شیعہ نہیں رہا. عمر بن سعد بن ابی وقاص. اسی طرح سنان بن انس کو لے رہے ہیں، یہ شیعان علی نہیں تھے. حتیٰ کہ وہ بدبخت انسان کہ جس نے یعنی یہ سنان کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کو جسم سے جدا کیا، استغفر اللہ، والعیاذ باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ شخص شیعہ ہے. یہ شیعہ لوگ ہیں. ہمیں اللہ کا خوف کیوں نہیں ہے؟ کیوں ہم دوسروں کی نفرت کے اندر ہم یہ جھوٹ بولتے ہیں؟ جناب انہیں سیدہ زینب بنت علی کی بد دعا ہے، یہ لوگ اس لیے روتے ہیں وغیرہ وغیرہ. وہ جن لوگوں کے لیے ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہوگی، لیکن وہ جو مخلص شیعہ تھے جیسے سلیمان بن سرد الخزائی ہے رضی اللہ عنہ، جلیل القدر صحابی ہیں، سب نے صحابی لکھا ہے ان کو. تو وہ صحابی انہوں نے پھر توبہ کی یا نہیں کی؟ اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا یا نہیں کیا؟ غلطی ہو گئی ان سے. انسان خطا کا پتلا ہے، انسان بشر ہے، غلطی ہو جاتی ہے، لیکن عین الوردہ کے اندر وہ شہید ہوئے اپنے اصحاب کے ساتھ مل کر، اپنے لوگوں کے ساتھ. تو جن لوگوں نے اگر جن سے غلطی ہوئی ہے، جن شیعان علی سے جنہوں نے خطوط لکھے تھے، اور ان خطوط لکھنے والوں میں بھی 2 طرح کے لوگ تھے، سارے ایک کیٹیگری کے نہیں تھے. کچھ لوگ ان میں مخلص تھے، کچھ منافق تھے. ہر طرح سے لوگ ہوتے ہیں خطوط لکھنے والے. بلایا گیا، لیکن آپ خود تاریخ دیکھ لیں، مسلم عقیل کو کس نے شہید کیا؟ ایسے آپ کربلا کے واقعات کو بائی پاس کر جاتے ہیں، یہ درمیان میں ساری کڑیوں کو ہٹا دیتے ہیں. جناب کچھ بھی نہیں، یزید کو برا بلا کہا جاتا ہے، یزید رضی اللہ عنہ، اس لعین کو یزید.
کیونکہ یہ سارے واقعات نہ آپ بچوں کو بتاتے ہیں، نہ آپ اپنے فرقوں کو بتاتے ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے، یہ کیا معاملات تھے، مسلم بن عقیل کی شہادت کا ذمہ دار کون ہے، عبید اللہ بن زیاد کون ہے، ہانی بن عروہ کو کیوں شہید کیا گیا، میثم تمار کو کیوں شہید کیا گیا، یہ جلیل القدر صحابہ، حجر بن عدی کو کیوں شہید کیا گیا، عمار بن یاسر، امام علی کی شہادت، امام حسن کو زہر دیا جانا، امام حسن پر خنجر سے حملہ کرنا، یہ سارے واقعات ہیں، یہ اس کو ایسے ہی جانے دیں گے؟ پھر ایک اور ڈوز میں آپ کو دے رہا ہوں، مختار الثقفی سب نے لکھا ہے، باوجود اس کے کہ ان کی شخصیت کے بارے میں اہل سنت نے مختلف اقوال ذکر کیے، حتیٰ کہ یہ بھی کہا گیا کہ نبوت کا دعویٰ کیا گیا تھا، اگرچہ یہ درست نہیں ہے، لیکن مختار الثقفی رحمہ اللہ، ان کے بارے میں آپ دیکھیں، مختار الثقفی نے قصاص لیا یا نہیں لیا؟ سب کا اتفاق ہے کہ مختار الثقفی وہ شخص ہے، اہل سنت بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ قاتلان حسین کو قتل کرنے والا ہے، اور بہت یعنی ان کو برے طریقے سے قتل کیا مختار الثقفی نے، اہل بیت کا سینہ ٹھنڈا کیا، اس کو سب مانتے ہیں کہ قصاص حسین لینے والا وہ مختار الثقفی ہے۔ تو مختار الثقفی نے کن کو مارا ہے، کن کو قتل کیا ہے، کون کون لوگ تھے؟ شمر کو مارا ہے، ہرملہ کو مارا ہے، اور سنان کو مارا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ اگر اس میں شیعہ شامل تھے تو ان شیعوں کو کیوں نہیں مارا؟ ہاں، ان کی اس زمانے میں جنہوں نے بزدلی دکھائی، جو بھاگ گئے، جو پیٹھ پھیر گئے، جنہوں نے پشت دکھا دی، جنہوں نے اپنی پیٹھ دے دی، ان کے ساتھ ان کو وہ عتاب کرتا تھا، ان سے ناراض رہتا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ قاتلین نہیں تھے، وہ روتے تھے کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے مدد نہیں کی، ہم نے نصرت نہیں کی، لیکن ان مخلصین نے پھر اپنی شہادتیں دے دی، اپنی جان قربان کر دی۔ تو علی الاطلاق طور پر جو یہ کہتے ہیں یہ بات بالکل درست نہیں ہے، یہ ایک الزام ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے، مکر ہے، دغا ہے، اور حقائق کو چھپانا ہے، جو کہ ایک عالم ربانی کا فریضہ یہ ہے کہ وہ حق کو حق کہے، باطل کو باطل کہے، لیکن ہمارے علماء حق کو چھپاتے ہیں، بیان نہیں کرتے۔ تو میں نے بالکل واضح دو ٹوک طور پر ہی بتا دیا کہ یہ جو لوگ تھے جو قاتلان امام حسین تھے، یہ نواسب تھے، نواسب، اور ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے وَخُلَفَاءُ بَنُ أُمَيَّةَ كُلُّهُمْ نَوَاسِبْ حَاشَ الْإِمَامَ عُمَرَ التَّقِيَّةَ، کہ بنو امیہ کے ظالم حکمران یہ ناصبی تھے، إِلَّا الْإِمَامَ عُمَرَ التَّقِيَّةَ، مگر امام عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ وہ ناصبی نہیں تھے۔ یہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ایک ارجوزہ، ایک نظم لکھی ہے البدایہ والنہایہ کے اندر، عربی زبان کے اندر ہے، اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا، اور جو شخص بھی آپ کو یہ کہتا ہو نا کہ شیعوں نے قتل کیا، وہ بہت بڑا جھوٹا ہے، بہت بڑا جھوٹا ہے، تاریخ کو مسخ کرنے والا ہے، حقائق کو پھیرنے والا ہے، اور اپنی من مانی تشریحات کر کے تحریفات کرنے والا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔